جب کوئی ننھی روح اس دنیا میں آتی ہے، ماں کی گود کی گرمی اس کے لیے پہلی نعمت ہوتی ہے جو اس کو طمانینت بخشتی ہے۔ میں نہیں جانتی میرا کیا قصور تھا کہ یہ انمول گود اور اس کی ممتا بری طمانینت میرے نصیب میں کم عرصے کے لیے لکھی گئی تھی۔ میں 6 ماہ کی تھی کہ والدہ اس دنیا میں مجھ کو بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھ ننھی سی جان کا بلکنا کسی سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ پہلے پڑوسن نے گود میں لیا، میرا رونا بند نہ ہوا۔ شاید میرے ننھے سے شعور نے تبھی سے کام شروع کر دیا تھا کہ میں ماں کی خوشبو کو پہچانتی تھی۔ رو رو کر میں نے پڑوسن کا برا حال کر دیا۔ جب وہ مجھ کو سنبھالنے سے عاجز ہوئی تو میری والد سے کہا، بھائی صاحب آپ کی لڑکی بڑی سیانی ہے، یہ گود پہچانتی ہے، مجھ سے دودھ نہیں پیتی، یہ تو بھوکی مر جائے گی، آپ اپنی بہن یا بچی کی خالہ کو بلواؤ۔ خالہ ابو سے کہہ چکی تھی کہ بچی مجھے دے دو، لہٰذا والد ان کو گھر لے آئے۔ انہوں نے یہ ترکیب چلی کہ میری ماں کے کپڑے پہن لیے اور ان کی چادر اوڑھ کر مجھ کو گود میں اٹھایا تو میں چپ ہو گئی۔ خالہ شنو کو ماں سمجھ کر بہل گئی۔ 4 برس شنو خالہ نے پرورش کی۔ اب والد کے جی میں آیا کہ اپنی بیٹی کو لے آنا چاہیے۔ وہ مجھے لینے آئے تو خالہ رونے بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ والد سے کہا، بھیا جی تم اکیلے رہتے ہو، مہرو کو کیسے رکھو گے؟ اس کو میرے پاس ہی رہنے دو، جب اس کی نئی ماں لاؤ گے تو لے جانا اور رکھ لینا اپنے پاس۔ آپ کی والدہ تو بہت بوڑھی ہے، ان کو تو ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آتا، کیسے اس ننھی سی جان کی پرورش کر پائے گی؟ ابو پھوپھی کے پاس گئے، انہوں نے ابو کی دوسری شادی کرا دی۔ کہا کہ کب تک اکیلے جان گلاتے رہو گے اور کب تک تمہاری نگری سونی رہے گی؟ گھر والی آئی تو گھر کا روپ بدل گیا۔ مدت بعد ابو کے سونے مکان میں پھر سے بہار آ گئی تھی، مگر زندگی میں پھر بھی کچھ کمی تھی۔ دراصل یہ بہار میرے بغیر ادھوری تھی۔ والد مجھ کو بہت چاہتے تھے، مزید مجھ سے جدا نہ رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالہ شنو سے جا کر کہا، میری امانت مجھ کو لوٹا دو، اب اس کی ماں آ گئی ہے۔ یہ سن کر خالہ کا دل دک سے رہ گیا، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ وہ میرے اداس ہو جانے سے بھی گھبرا رہی تھی، کیونکہ میں تو انہی کو ماں سمجھتی تھی اور امی کہلا کر بلاتی تھی۔ 4 برس کا میرا ذہن بلا اس تبدیلی کو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میں خالہ شاہین کو ماں پکارتے پکارتے اب ایک نئی عورت کو ماں کہنے لگوں۔ والد نے ان کی خدمت کا بھی خیال نہ کیا اور ایک روز وہ مجھے زبردستی گھر لے آئے اور اس نئی عورت کی گود میں دے کر کہا، سوریا اب یہ تیری بیٹی ہے، اس کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ میں نہ سمجھتی، ماں باپ کے درمیان ان معاہدوں سے بے نیاز ابو کے لائے کھلونوں سے کھیلنے لگی، مگر خالہ میرے مسائل سے غافل نہیں تھی۔ وہ اب روز صبح اپنے گھر سے آ جاتی اور رات تک رہتی۔ وہ مجھے سلا کر گھر جاتی تاکہ میں اپنے باپ کے گھر اور نئی ماں سے مانوس ہو جاؤں۔ یقیناً سوتیلی ماں نے مجھے بہت توجہ اور پیار دیا ہوگا، تبھی تو میں ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ جب میں 5 برس کی ہو گئی تو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بیکری تھی۔ ایک روز ماں نے کہا، مہرو جا کر بیکری سے بسکٹ لے آؤ۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ میں پہلے بھی کبھی کبھی اس دکان سے بسکٹ لے آیا کرتی تھی، مگر اس روز شاید میری قسمت کا ستارہ گردش میں تھا۔ نوٹ مٹھی میں دبائے بیکری گئی تو دکاندار اندر سے ڈبل روٹی کے ٹرے اٹھانے گیا ہوا تھا۔ تبھی ایک اجنبی وہاں آ گیا۔ اس نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس کے بعد خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ یقیناً اس کے پاس گاڑی ہوگی اور اس کا ساتھی بھی ہمراہ ہوگا جو مجھے گاڑی میں ڈال کر وہاں سے اٹھا لائے تھے۔ ہوش آیا تو ایک اجنبی گھر میں چارپائی پر پڑی تھی۔ اس گھر میں کافی سارے لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ انہی میں سے ایک بوڑھی عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے پیار کرنے لگی، مگر اس کے پیار نے اور غمزدہ کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے گھر لے چلو، مجھے اپنے ابو اور امی کے پاس جانا ہے۔ اتنے میں وہی آدمی آ گیا جو مجھے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں تھی۔ مجھ سے پیار سے بات کرنے لگا، کہنے لگا، بیٹی مت رو، لو یہ کھا لو، جب تم کھا لو گی تب تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گا۔ مجھے تو اس آدمی پر غصہ تھا۔ میں نے روتے روتے اپنے فراق کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بسکٹ نکال کر کہا، میں تمہاری چیزیں نہیں کھاؤں گی، میرے پاس میرے بسکٹ ہے۔ تب اس نے مجھے ڈانٹا کہ بہت ہوشیار بنتی ہو، کب تک کھاؤ گی اپنے یہ 2 بسکٹ؟ وہ دن کیسا گزرا کیا بتاؤں۔ اس کا ایک ایک پل یاد ہے جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ وہاں ایک عورت کافی خوش شکل تھی۔ اس نے مجھے بہت پیار کیا، گلے سے لگایا۔ اس کا چہرہ مہربان تھا تو میں اس کے بازوؤں میں چھپی رہی۔ اسی کے ہاتھ سے کچھ کھایا پیا۔ اس نے مجھے سلا دیا۔ شاید وہ مجھے کھانے میں کچھ کھلاتے تھے تاکہ میں دیر تک سوتی رہوں، اپنا ماضی بھول جاؤں، حتیٰ کہ اپنا گھر، اپنے گھر والوں کے نام، اپنا شہر اور گلی محلہ بھی۔ دن گزرتے گئے۔ یہاں زیادہ تر عورتیں تھیں جو نہ مجھے جھڑکتی اور نہ سختی کرتی، پیار سے بات کرتی، میرا خیال رکھتی
اور اچھے سے اچھا کھانے کو دیتی، میرے لیے عمدہ لباس لاتے، ایک مجھے پڑھنا لکھنا سکھاتی اور دوسرا سپارہ پڑھاتی، ایک استاد صاحب آتے، وہ میری تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے رہے تھے، وہی مجھ کو رقص اور گانا بھی سکھاتے تھے۔ مجھ کو کچھ خبر نہ تھی کہ کس لیے اور کیوں وہ سب مجھ پر محنت کر رہے تھے، لیکن اب سمجھ چکی ہوں کہ وہ ایسا پودا سیج رہے تھے جس کو درخت بنانا تھا اور جس کا ان کو پلکانا تھا۔ میں صرف 6 ماہ وہاں رہی۔ ایک روز ایک شخص میرے لیے فرشتہ بن گیا۔ یہ کوڑا اٹھانے والا جمعدار تھا۔ اس نے ایک روز دروازے پر مجھے روتا دیکھا تو پوچھا، تم کس کی بیٹی ہو؟ کیا نور بائی کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ میری ماں نہیں ہے، یہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے۔ انہوں نے میرا نام مہک رکھا ہے، مگر میرا نام مہک نہیں، میرا نام تو مہربانو ہے۔ یہ مجھے میری گلی سے اٹھا کر دوسرے شہر لے آئے ہیں۔ اس شہر میں میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر کسی اور جگہ ہے، وہاں میرے امی ابو رہتے ہیں۔ میرے ابو کا نام قادر بخش ہے، مگر مجھے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے، پتہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی تو اس نے کہا، آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، جلدی کرو کوئی دیکھ نہ لے، میں تم کو تمہارے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں جلدی سے اس کے کوڑے والے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی بڑی تھی، میں سیٹ پر بیٹھ کر بھی کھڑکی سے نظر نہیں آتی تھی، گاڑی میں بآسانی چھپ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کوڑے کرکٹ جیسی گندی جگہ سے نکل گیا۔ وہ مجھے لے کر اپنے کمیٹی کے آفیسر کے پاس گیا، اس کے اور اس کی بیگم کے حوالے کیا۔ وہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے کافی کوشش کی کہ مجھے اپنے شہر کا نام یاد آ جائے یا میں کم از کم محلہ ہی بتا سکوں، مگر میں اپنے باپ کے نام کے سوا اور کچھ نہیں جانتی تھی، اور ماں کا نام شنو بتاتی تھی جو میری خالہ کا نام تھا۔ کچھ دن تک تو ان کے گھر رہی، ان کے کافی بچے تھے، انہیں میری ضرورت نہیں تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے مجھ کو میرے والدین تک پہنچانے کی پرخلوص کتنی کوشش کی تھی۔ انہوں نے اخبارات میں میری گمشدگی کے بارے میں کوئی اشتہار دیا تھا یا نہیں، بہرحال ایک دن انہوں نے مجھے اپنے عزیزوں کے سپرد کر دیا۔ یہ ایسا جوڑا تھا جن کا کوئی اولاد نہیں تھی۔ نئے گھر آ کر قدرے سکون ملا۔ یہ دونوں میاں بیوی مجھے چاہنے لگے، میری بہت خیال رکھتے تھے۔ بیوی تو مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، وہ بھول کر بھی میرے سامنے میرے گھر والوں کا ذکر نہ کرتی، چاہتی تھی کہ میں کلی طور پر اپنی ماضی کو بھلا دوں اور صرف انہی کی ہو کر رہوں۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر ان کو کسی طور پر میرے والدین کا پتہ چل جاتا تو بھی یہ ان کو میرے بارے میں نہ بتاتے، کیونکہ میں ان کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اولاد چاہی تھی اور 5 برس کی ایک پلی پلائی لاوارث بچی ان کو مل گئی تھی۔ کچھ دن میرا بہت لاڈ پیار ہوا، پھر ممی نے اسکول داخل کرا دیا۔ اب میں روزانہ اسکول جاتی تھی، ان کا ڈرائیور مجھے اسکول کے گیٹ پر اتار دیتا تھا۔ چھٹی کے وقت ممی خود لینے آتی تھی، وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں سناتی تھی، کہتی تھی، منی جب تم پیدا ہوئی تھی میں نے پہلے دن تم کو گلابی رنگ کی فراق پہنائی تھی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سی تھی، وہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے۔ اور گڑیا جب تم گھٹنوں چلتی تھی تو ایک دفعہ پھسل گئی تھی، میں نے یوں دوڑ کر تم کو اٹھایا تھا، چوٹ نہیں لگنے دی تھی۔ مجھ کو یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتی تھی کہ میں نے انہی کے کوکھ سے جنم لیا ہے، چاہتی تھی کہ میں ان کی بتائی ہوئی باتیں یاد رکھوں اور سب کچھ بھول جاؤں، اپنا ماضی، خالہ شنو جنہوں نے مجھ کو ماں بن کر پالا تھا، اور اپنے ابو کو جو ایک پل کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے اور جن کا نام قادر بخش تھا۔ اب جن کے گھر میں آ گئی تھی، میرے ان نئے والد کا نام ارمان تھا۔ یہی نام اب مجھ کو بار بار رٹایا جاتا تھا، یہی نام میرے اسکول کے سرٹیفکیٹ پر لکھوایا گیا، میری کاپیوں اور کتابوں پر میرے نام کے ساتھ یہی نام تحریر کیا گیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے ایک کوئی ہوئی بچی کا یہ المیہ ہوتا ہے جب اس کے حقیقی والد کا نام بھی اس کو یاد ہو اور باپ کی صورت بھی ذہن پر نقش ہو، مگر وہ اس کی جگہ کسی دوسرے کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنے پر مجبور ہو، کسی اور کو اپنا باپ سمجھنے پر مجبور ہو۔ مجھ کو خالہ شنو اور اپنے ابو بہت یاد آتے تھے۔ میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کر لی تو مڈل اسکول چلی گئی۔ نئے اسکول میں بھی تمام وقت کلاس میں خاموش بیٹھی رہتی۔ جب میری کلاس ٹیچر اپنا پیریڈ لینے آتی تو مجھے بغور دیکھتی تھی، محسوس کرتی تھی کہ میں خوش نہیں ہوں۔ انہوں نے بار بار سوال کیا، زارا بتاؤ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں کوئی جواب نہ دیتی اور نظریں جھکا لیتی۔ جب 8ویں کے امتحان قریب تھے، ایک روز ٹیسٹ کے بعد مس آسیہ نے مجھے روک لیا اور لڑکیوں کو جانے دیا۔ میں ڈر گئی کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اکیلے میں پھر وہی سوال کیا، زارا تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جہاں میں اب رہتی تھی تقدیر نے مجھے پہنچا دیا تھا اور یہاں مجھ کو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، ایک یاد ماضی کے سوا، اور میرا حافظہ تو صرف وہی چھین سکتا تھا جس نے دیا تھا۔ جب میری ٹیچر نے بہت اصرار کیا تو مجھے بتانا ہی پڑا۔ آنکھوں سے آنسو کی بارش 1 منٹ کے لیے بھی نہ تھم رہی تھی۔ انہوں نے کرسی سے اٹھ کر میرے آنسو صاف کیے، مجھے گلے سے لگایا، تسلی دی۔ اس دن سے وہ میری ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آنے لگی۔
میرا جی تھوڑا سا بہل گیا۔ لڑکیوں کے ساتھ ہنسنے بولنے لگی۔ جب موقع ملتا وہ مجھے سمجھاتی کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کرو اور خوش رہا کرو۔ ان کی باتوں کا مجھ پر بہت اثر ہوا تھا۔ میں نے میٹرک اور پھر ایف اے پاس کر لیا۔ ممی کی ایک کزن تھی، ان کی بیٹی ملیحہ اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ میری دوست بن گئی۔ گھر میں بور ہوتی تھی۔ ملیحہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بھی جاب کر لو، میں اپنے باس سے کہہ کر تم کو بھی جاب دلوا دوں گی۔ پپا ممی چاہتے تھے کہ میں گریجویشن کروں، مگر میں نے ملیحہ کی باتوں میں آ کر جاب کر لی۔ پہلے دن مینیجر صاحب کو دیکھا، اس کی صورت دل میں اتر گئی۔ انہوں نے مجھے 3 ماہ کی آزمائش وقفے کے لیے موقع دے دیا تھا۔ خدا جانے اس مینیجر میں کیا بات تھی کہ میں ونڈو کے شیشے سے ان کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی، جبکہ وہ میری جانب بالکل توجہ نہ کرتا تھا، مگر میں ایک عجیب سی کشش عامر صاحب میں محسوس کرتی تھی۔ ایک دن میں بہانے سے اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے پوچھا مس زارا کیا بات ہے؟ میں نے کہا سر مجھے 1 دن کی چھٹی چاہیے۔ اس نے بغیر دوسرا سوال کیے کہا ٹھیک ہے۔ سوچا تھا کچھ بات کرے گا کہ کیوں چھٹی چاہیے، لیکن میری امیدوں پر پانی پڑ گیا۔ اس نے کوئی بات ہی نہ کی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ عید آ گئی۔ جی چاہا کہ ان کو عید پر اپنے گھر بلاؤں، مگر کیسے؟ ہمت کر کے ان کے پاس پہنچی۔ کہا سر میری ممی ڈیڈی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، عید پر آپ کو گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ اس پر اس نے کہا میں ضرور آپ کے گھر آتا، مگر مجبوری یہ ہے میری والدہ نے اپنی مرحوم بہن کی بچی پالی تھی۔ جب وہ 4 سال کی تھی تو عید 2 دن پہلے کھو گئی تھی، جس کا میری والدہ کو بہت صدمہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عید پر ضرور والدہ کے پاس ہوتے ہیں۔ ہم اس موقع پر اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، ورنہ وہ صدمہ لے لیتی ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ وہی ایک بہن تھی جو کھو گئی ہے۔ ایک تازیانہ سا مجھے لگا، چونک گئی۔ جلدی سے پوچھا سر کیا نام تھا آپ کی بہن کا جو کھو گئی تھی؟ اس کا نام مہربانو تھا، اس نے کہا، اور اس کے والد کا نام قادر بخش تھا۔ میں نے جملے کو مزید آگے بڑھایا، تبھی وہ بھی چونک اٹھا جیسے اس کو بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ ہاں یہی نام میرے خالو کا ہے، قادر بخش، لیکن تم کیسی جانتی ہو؟ تبھی میں ضبط نہ کر سکی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ عامر میں وہی بد نصیب ہوں جس کا نام بدل کر انہوں نے زارا رکھ دیا ہے۔ تقدیر نے جس سے اس کا گھر ماں باپ چھین لیے اور نئے والدین دیے، کیا بتاؤں اس وقت عامر کی کیا حالت تھی۔ خوشی سے اس کی آواز نہ نکلتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا، ماں آپ کی کوئی ہوئی بیٹی مل گئی ہے، وہ میرے سامنے بیٹی ہے۔ اب عید پر جب ملتان سے آؤں گا تو یہی قیمتی تحفہ آپ کے لیے لاؤں گا۔ خالہ شنو کب انتظار کرنے والی تھی، بولی میں ابھی جا کر قادر بھائی کو خبر کرتی ہوں۔ ہم عید تک کیوں انتظار کرے؟ میں تمہارے ابا اور خالو سبھی آ رہے ہیں، خود ملتان۔ ہم اس کے موجودہ والدین کے پاس جائیں گے اور اپنی مہرو کو ان سے لے آئیں گے۔ اگلے روز ابو خالہ اور ان کے شوہر ملتان آ گئے اور ممی پاپا کے پاس پہنچے۔ ان کو تمام واقعہ بتایا۔ وہ اداس ہو گئے، مجھ کو کسی صورت ان کے حوالے کرنے پر رضامند نہ تھے۔ تبھی میرے والد نے ان کو سمجھایا کہ مہرو آپ کی بیٹی صحیح، لیکن بیٹی پرایا دن ہوتی ہے، کسی دن تو اسے بیانہ ہوتا ہے، تو مہرو کو عامر سے کیوں نہ بیا دے کہ یہ آپ کی بھی بیٹی رہے اور ہماری بھی۔ یہ بات پاپا نے مان لی اور میں ان کے گھر سے نہ گئی۔ البتہ شادی کی تاریخ عید کے بعد رکھ دی گئی۔ ممی پاپا نے میری شادی دھوم دھام سے کی۔ ان کے گھر سے رخصت ہو کر میں شنو خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر میں آ گئی۔ یوں خدا کی مہربانی سے مدت بعد اپنوں سے آن ملی۔ اس گھر لوٹ آئی جہاں میں نے ابتدائی سانس لیے تھے، جہاں مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی، جہاں مجھ کو ماں کی گود کی تمانیت ملی تھی۔ وہ گھر جو پہلے بھی میرا تھا اور اب بھی میرا ہوا، خدا نے دوبارہ مجھے وہاں پہنچا دیا جو میری منزل تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ خدا کی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے اس نے ایک لاوارث بچی کو اور ایک گندی اور غلیظ دلدل میں گرنے سے بچایا اور پھر ایک شریف گھرانے تک پہنچایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو خدا کی ذات سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بری نیت سے اغوا کیا، اللہ نے ان لوگوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ایک نیک دل جمعدار کے دل میں رحم ڈال کر، جس کی توسط سے میں ایک شریف اور معزز گھرانے میں پہنچی۔ ان لوگوں نے مجھے نہ صرف ماں باپ کا پیار دیا، بلکہ پڑھایا لکھایا اور ملازمت کرنے کی اجازت بھی دی، کہ جہاں میرا خالہ زاد عامر ملا اور پھر میں اپنوں میں آ گئی۔ آج میرا میکہ میری سسرال ہے، اور جب مجھے میکی کی کمی محسوس ہوتی ہے تو اپنے محسن پاپا ارمان کے گھر چلی جاتی ہوں، جن کی بیگم کو ممی کہتی ہوں۔ وہ بھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ کچھ دن نہ جاؤں تو فون کرتی ہے، اپنا ڈرائیور اور گاڑی بھجوا دیتی ہے اور میرا انتظار کرتی ہے۔ آج جب میرے بچے ان کو نانی اور ان کے شوہر یعنی پاپا کو نانا کہہ کر بلاتے ہیں تو ان کے چہرے پر ہزاروں گلاب کھل جاتے ہیں۔ نہیں جانتی کہ یہ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کی بدولت میں ایسے پیارے اور میٹھے رشتوں سے آشنا ہوئی۔